أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اور بالحق حق کے ساتھ انزلنا ہم نے نازل کیا اسے، وبالحق اور حق کے ساتھ نزل وہ اتارا گیا، یعنی کہ وہ نازل ہوا۔ وما ارسلنا کا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر مبشرن بشارت دے خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور تنبیہ کر دینے والا، ڈرانے والا۔ وقرآن فرقناہ، اور یہ قرآن فرقناہ ہم نے اسے جدا جدا کر کے، اسے ہم نے جدا جدا کر کے اتارا، لتقراہ تاکہ تم پڑھو اسے، علی الناس لوگوں پر، علی مقسم علی مقسم لوگوں پر، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اسے اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ قل آمنو، کہہ دیجئے کہ آمنو بھی، تم ایمان لاؤ اس پر، او لا تؤمنو، یا پھر نہ لاؤ ایمان اس پر۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا علم، من قبل ہی ان سے پہلے، اذا یتلا علیہم، جب وہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، علیہم اس پر، اذا یتلا جب تم پڑھتے ہو، یعنی کہ جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ علیہم یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقانی ٹھوڑیوں کے بل یا منہ کے بل، سجدہ سجدے میں، وہ یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان، اور ان ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہے ہمارے رب کا وعدہ مفعولا، جو کہ پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یعنی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہوا، یقین پورا کیا ہوا۔ یخرون، اور وہ گر پڑتے ہیں، للاذقانی ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، وہ روتے ہیں، ویزیدہم خشوعا، اور وہ بڑھاتا ہے ان کو خشوع معنی، یعنی کہ اس کے خشیت میں، ان کو عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کہہ کر، عبد الرحمن، یا پکارو رحمان کہہ کر، ایامن تدعو فلاح الاسماء الحسنی، ایامن جو بھی تم تدعو تم پکارو گے، فلاح اس کے لیے، اسماء الحسنی اچھے ہی نام ہیں، جب بھی تم پکارو اس میں اسی کے ہیں اچھے نام۔ ولا ولا تجہر بصلاتک، اور ولا، اور تم نہ، تجہر بلند کیجئے، بصلاتک صلات میں یا دعا میں، تھکا آپ کی دعا میں، ولا تخافت، اور نہ ہی
پست کیجئے بہا اس میں، وب تاغی بین ذالک پر، بلکہ رہیے یا کیجئے بین ذالک، سب ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ اختیار کیجئے۔ وَقُلْ الحمد للہ، اور کہہ دیجیے الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات، لم یتخذ، جس نے نہیں بنایا، ولدن، کوئی اولاد، ولم یقل لہو شریک، اور نہیں ہے اس کی، لہو اس کی، شریک فی الملک، جو اس کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک اس کے نہیں ہے، ولم یکن، اور نہیں ہے، یقل لہو، یہ وہ اس کے لیے، ولی، کوئی مددگار، من الذل، اس کی کمزوری سے، عاجزی سے، یعنی وہ ایسا عاجز نہیں ہے کہ اس کے کسی مددگار کی ضرورت ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو یہاں قرآن کے بارے میں جو ان کے مشرکین کے اعتراضات تھے، ان کا اصل میں جواب دیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو بھی اس میں کہ یہ اس قرآن میں جو بھی احکامات ہیں، یا جو امر و نواہی، یعنی کہ جو عوام جنہیں حکم دیے گئے ہیں یا جن سے روکا گیا ہے، جو بیان کیا، وہ سب اس کا علم، جو اس کو اللہ کے علم کا حصہ ہے۔ اور قرآن ایسی برحق کتاب ہے جو تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ اس میں انسانوں کی طرف سے نہ کوئی ذاتی ہوتی ہے، نہ کوئی کمی، یعنی کہ اس کو اتارا بھی حق کے ساتھ ہے، اور اس کو جو لے کے آئے وہ بھی حق ہی ہے، یعنی کہ یہ بحفاظت آپ تک پہنچ گیا ہے، اس کے راستے میں کوئی کمی بیشی یا کوئی تبدیلی یا کوئی آمیزش نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس کو لانے والا جو فرشتہ ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں جس طرح کہا گیا ہے، شدید القوا، الامین، المالکین، والمتعف الملائل اعلیٰ، یہ وہ صفات ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس قرآن کو لانے والا تو یہ ایسا فرشتہ ہے، تو اس کے، اس لیے یہ حق ہے، اس یہ بالکل حق کے ساتھ ہی نازل کیا گیا ہے۔ پھر آپ کو بتایا کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور پھر آپ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ، آپ کو یہ کوئی قدرت دے کر نہیں مبعوث کیا گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ ایمان پیدا کر دیں، آپ کا کام تو تبلیغ کا ہے، دعوت دینا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں، اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم سے ڈرا دیں، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ایسے ایسے مطالبات تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی تعلیمات کو جانچ کر کوئی حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو آپ کوئی چشمے جاری کر کے یا کوئی باغ اگا کر یا آسمان پھاڑ کر کسی نہ طرح مومن بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کا کام تو صرف لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے حق بات پیش کر دیں، اور پھر وہ صاف صاف بتا دیں کہ جو اسے مانے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو کوئی نہ مانے گا تو وہ برا انجام دیکھے گا۔ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ہدایت ہی دیں، آپ نہ ہی ہدایت دے سکتے، کیونکہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ وہ کسی کو اختیار دے، کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں، فذکر انما انت مذکر، بس تم نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، لست علیہم بمسیطر، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے، یعنی آپ کو دروغہ نہیں، ان کو زبردستی لانے والے نہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمٍ وَأَنزَلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تو لوگ سے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور ہم نے اسے نازل کیا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو کوئی 23 سالوں میں اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق نازل کیا، اس لیے کیا کہ آپ بتدریج اس کی تعلیم صحابہ کو دیتے رہیں، اور لوگوں کے جو حوال ہیں، جو احوال ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، ان کے مطابق بتدریج احکام الہی نازل ہوتے جائیں، اور ان کے دل و دماغ کو ثبت ہوتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں یہاں پہ کفار کے تعداد کے جواب میں ان کو بر وقت یہ احکامات بھی ملتے رہتے ہیں، اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی اس سے ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں یہ کچھ، یہ ان کا جو تھا کہ جی وہ ایک دم سے نازل کیوں نہیں ہوتی، تو ان کا یہ مطالبہ جو تھا، اس کے کہا گیا ہے کہ جی قرآن ایک دم سے نازل ہو بھی جاتا تو ایک انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ اتنی چیز ہر وقت ایک ہی وقت میں بتا دی جائے، پھر وہ اس کو سنبھال کے بھی رکھ سکے یا اس پہ عمل بھی کر سکے، تو یہ وقت آہستہ آہستہ جس طرح کے حالات ہوتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے
نازل کیا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اصل میں خاص صاف صاف کھول کھول کے ہم نے اسے وضاحت سے بیان کر دیا، یہ بھی اس کے معنی بیان کیے گئے کہ ہم نے اسے وضاحت سے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو یہ پھر یہ بتایا کل آمنو بھی ولا او لا تؤمنو، کہ تم ایمان لاؤ اس پر یا تم اس پر ایمان نہ لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت ہے نہیں، ان کو احساس دلا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا ایمان لانا کوئی بڑی اہم بات ہے، اور نہ ہی ان کے کفر و ناد سے کسی کو نقصان پہنچے گا۔ اگر اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن کریم کو ایمان نہیں لائیں گے، اور قرآن کریم کو بھی اس کی کتاب تسلیم نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ تو ان کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں سے جو بہت سے اچھے لوگ تھے، یعنی اہل کتاب کے جو نیک لوگ تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، اور پھر ہم جس طرح اب آگے پڑھ رہے ہیں کہ وہ جب ان کے سامنے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب وہ اسے پڑھتے تھے اور جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے، اور ان میں جو علماء جو تھے وہ پہچانتے تھے کہ یہ وہی ہے، یہ جس کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا، یہ خیر ان کو وہی کا وہ سمجھتے تھے کہ بس یہ وہی کا جو ہے وہ کس طرح آتی ہے، اور ان کا وہی کا حقیقت کا ان کو پتہ تھا، رسالت کی حقیقت سے بھی وہ آشنا تھے، تو وہی پس اس پر ایمان لے آئے، اور بلکہ قرآن سن سن کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سردریج ہو جاتے تھے، اور ان کی پاکیزگی بیان کرتے اور رب کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو یہ ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جیسے وہ لوگ تھے، دن میں ہم پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام تھے، سلمان فارسی تھے، یا ان میں اور بھی جو لوگ تھے جو قرآن کو اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رسول مان چکے ہیں، ان کی بشارت ان کی کتاب تورات و انجیل میں دی جا چکی ہے، تو ان کا بتایا گیا کہ ان کا حال تو یہ کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہ وہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل سر پر سجود ہو جاتے ہیں کہ ان سے اللہ نے ان پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور ان پر اور قرآن پر ایمان لے آئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ان پر کہ پھر وہ اللہ کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پاکی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کر دیا۔ پھر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا مفعولا، وہ کہتے ہیں کہ پاک ہمارا رب اور اس کا وعدہ تو ایسا ہے کہ جو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یعنی ہمارے رب کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ قرآن کریم میں پھر جب وعظ و نصیحت سن کر شدت تاثیر سے وہ اپنے چاروں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور اللہ کے لیے ان کی عاجزی اور انکسار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی احسان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، جو اس کو سمجھتے تھے ان کو ہدایت دے دی، اور جو نہ سمجھنے کو تیار تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہو، ایمان لائے تو اپنے لیے فائدہ نہیں لاتے تو نہ لائے۔ تو یہاں یہ تو انہیں کا بتایا گیا جو لے آئے، ایمان لے آئے، ان کے لیے ان کے دادم دے تھوڑی کو سجدے کرنے میں دو بار ذکر کیا گیا ہے، یعنی آپ سمجھے تو پہلا سجدہ جو ہے تو اللہ کی تعظیم کے لیے، یعنی کہ بطور شکر تھا، اور قرآن سن کر جو خشیت اور رقت ان پر طاری ہوئی، ان کی تاثیر سے یہ وہ اس درجہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے دوبارہ انہیں کو اس تاثیر نے ان کو دوبارہ سجدہ ریز کر دیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو دفعہ سجدے کا ذکر ہے، تو ہمیں بعد میں ایک سجدہ ہر کسی پہ کر لینا چاہیے، آیت سجدہ ہے تو یہاں پہ سجدہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا قل ادعوا اللہ و عبد الرحمن، تم پکارو اللہ کہہ کے پکارو یا پھر رحمان کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکاریں، دونوں برابر ہی ہیں، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ بالکل ناآشنا تھے اس سے، رحمان کے نام سے وہ ناآشنا تھے، اللہ کو تو جانتے تھے، اللہ کو بلکہ وہ مانتے بھی تھے، مگر رحمان کا جب نام آتا تھا تو ان کو وہ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ان میں صفاتی نام اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے، اور بلکہ جب آپ مشرکین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان الرحیم کے الفاظ سنتے تو یہ بھی کہتے کہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارو،
اور خود دو معبودوں کو پکار رہے ہیں، جس پر یہ پھر آیت نازل ہوئی کہ اللہ کہہ کے پکارو تو رحمان کہہ کے پکارو، ایک ہی ہے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کریں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، اَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور کیا مجھ سے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ بات انہیں بدکنے میں بڑھا دیتی ہے۔ جس طرح ہم سورہ حدیبیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو کافروں کا جو نمائندہ تھا سہیل، اس نے کہا کہ رحمان، اللہ کی قسم میں نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے، بلکہ آپ بسم کا اللہم لکھیں، جس طرح سے کہ پہلے لکھا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نام سے بسم کا اللہم، یا اللہ کو تو مانتے تھے مگر رحمان ان کے لیے نئی چیز تھی، اس لیے رحمان کو ماننے کے لیے وہ تیار تھے، نہیں ہوتے تھے کہ رحمان میں کچھ بھی۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ایامن تدعو وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ یہ تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ اس کے بہترین نام اسی کے ہیں، یہ اللہ کے تعالیٰ کے ہی یہ بہترین نام ہے، ولا جس کے نام سے بھی تم پکارو گے، اللہ تعالیٰ کے نام تمام نام اچھے ہی ہیں، شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے جو اس نے اپنے لیے پسند فرمائے ہیں، ان غلط ناموں سے نہ پکارا جائے، وہ انسانوں نے خود رکھ دیے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی سب سے اچھا نام اللہ ہی کے، سو اس کو ان کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں نام بتائے گئے ہیں، جو 100 سے بھی کہیں زیادہ ہیں، تو انہی ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے، جب دعا بھی مانگے تو انہی ناموں کا واسطہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جو ہمارے یہاں عام ایک رواج ہے کہ خدا خدا، اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، یہ فارسی کا ایک لفظ ہے جو ایران والوں کی طرف سے ہمارے شامل ہو گیا، تو کوشش کریں گے اس نام سے بھی چھٹکارا پائیں اور اللہ ہی کا نام استعمال کریں، خدا نہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ دوسرا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، اور پھر جو آپ کو یہ بھی فرما دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ نماز میں اور زور اونچی آواز میں آپ نہ پکاریں، یعنی کہ جو نماز فلا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین سبیلا، بلکہ نہ اونچی آواز میں اور نہ ہی اتنی اونچی آواز میں قرأت کریں اور نہ ہی کوئی آہستہ کریں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ تو اس کا آتا یہ کہ سیدنا ابن عباس نے اس آیت کی متعلق فرماتے ہیں کہ اس آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ میں یعنی کافروں سے چھپے رہتے تھے، یعنی خفیہ اپنی تبلیغ کرتے تھے، تو اس زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو قرآن مجید کی تلاوت ذرا اونچی آواز سے کیا کرتے تھے، جب مشرکین سنتے تو وہ پھر قرآن کو گالیاں دیتے، ساتھ ہی ان کے نازل کرنے والے اور ان کے لانے والے کو بھی گالیاں دیتے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے ولا تجہر بصلاۃ، یعنی قرات اتنی بلند آواز سے نہ کرو گے مشرکین سن کر گالیاں دیں، ولا تخافت بھی، اور نہ یہ کہ نہ ہی آپ اتنے آہستہ قرات کرو گے آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں، وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ ان کے درمیان کا کوئی راستہ نکالیں، اصل میں دونوں کیا، یعنی نہ اونچی آواز میں پڑھیں اور نہ ہی آہستہ پڑھیں۔ اسی طرح دوسرا اس کا یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف سے ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر حضرت عمر کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دونوں سے پوچھا تو سیدنا ابوبکر نے تو فرمایا کہ میں جس سے مناجات کرتا ہوں وہ میری آواز سن رہا ہے، میں تو اگر دل میں بھی کہوں تو میری آواز سنتا ہے۔ سیدنا عمر سے جو نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا، تو آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ تو اپنی آواز کو قدر بلند کر لو، سیدنا عمر سے کہا کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ بس سید عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ دعا کو اتنی اونچی آواز میں نہ کرو، بلکہ آہستہ بھی اتنی نہ کرو، بلکہ ان کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کرو، تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دعا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر فرما دیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، یعنی کہ یہ فرما دیا ہے کہ
سب تعریف اللہ ہی کی، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے، نہ کوئی بادشاہ میں اس کا کوئی شریک ہے، ولم یقل لہ ولی ولا من الذل، اور نہ ہی کوئی اتنا عاجز ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار بنے، وَيُكَبِّرُ تکبیر، اور اس کی بڑائی بیان کر، خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو یہ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہیں کہ وہ ذات واحد ہر حمد و ثنا کا مستحق ہے، جس کے نہ کوئی اولاد ہے، جیسا کہ بعض عربوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور یہودیوں نے عزیر السلام کو، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ پھر نہ دو جہان کی بادشاہ تو اس کا کوئی شریک ہے، جیسا کہ مشرکین عرب حج کے لیے تلبیہ کہا کرتے تھے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے مگر ساتھ میں ملاوٹ کرتے تھے۔ وہ یا کہ اس طرح کہا کرتے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک و شریکا ہوا لک، یہ اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں مگر وہ جو تیرا شریک ہے۔ یہاں کیوں گڑبڑ کرتے تھے الا شریکن ہوا لک، جو تیرا چمک، اور پھر آگے کہتے بھی تھے کہ وہ بھی تیرے ہی ہیں، یعنی وہ اس میں تو یہ بتا دیا کہ یہ اللہ جو ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی ذلت اور عاجزی پائے جانے کی وجہ سے اس کا کوئی حلی اور کوئی دوست ہے، اس کا کوئی یہ نہیں کہ جی اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس نے کوئی اپنے شریک بنا دیے، یا اپنے اختیارات اس نے تقسیم کر دیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساری جو کبریائی اس کو خود چلا نہیں سکتے، تو اس کے لیے انہوں نے بانٹ دیے۔ ہمارے یہاں بھی لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کام جو رزق کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، مشکل آسان کرنا کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، دعاؤں کا سننا کسی اور کو دے دیا ہے، داتا کسی اور کو بنا دیا، یہ ہمارے یہاں بھی نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، فی الملک نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، ولم یقل لہ ولی من الذل، نہ اس کی کوئی کمزوری عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اسے کسی مدد کی، کوئی وزیر کی، کوئی مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہہ دیا وَكَبِّرُوا تکبیرہ، اور آپ جو ہے وہ ان کی بڑائی بیان کریں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، وہ ذات کے اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک رہا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا پورا اندازہ۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جاسم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین میں سب بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب، حکمت کمال حکمت والا ہے۔ تو سیدہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کلام میں سب سے زیادہ محبوب چار کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے جس سے بھی شروع کرو کوئی تمہیں کوئی نقصان نہیں، یعنی یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ان کا بہت زیادہ یہ بہت وزنی کلمات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہی زیادہ پسند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو ہم ان کو اللہ تبارک قبول فرمائے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے معاف کر دے، جو کوشش کی ہے ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم سے ہو سکا ہے کوشش کہ اللہ تبارک خدا سے قبول فرما لے، ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے سب رشتہ داروں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔